بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران و خواہران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس ماہ بابرکت و رحمت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گناہ شناسی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے بیان کیا کہ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کے کون سے معانی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ انسان بالآخر گناہ کیوں کرتا ہے۔ گناہ کی تقسیم کرنے کے بعد کہ گناہ صغیرہ ہو، کبیرہ، اور حقوق اللہ و حقوق العباد انسان اگر انجام نہیں دیتا تو ان میں سے کون سے گناہ معاف ہوں گے، کون سا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ گزشتہ جلسہ میں ہم نے بیان کیا کہ وہ گناہ جو انسان کو برباد کر دیتا ہے اور وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ نفس کی پیروی ہے۔ انسان جب تک نفس کی پیروی کرے گا، اپنے نفس کی اتباع کرے گا، تب تک انسان اس کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسان کو اس کمال کی منزل تک پہنچنا ہے، اس حقیقی درجے تک پہنچنا ہے، تو نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ یہ نفس انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اس کے بعد ہم نے نفس امارہ، نفس مسولہ کی تعریف کی کہ نفس مسولہ اسے کہتے ہیں جو بری چیزوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، اچھی چیزوں کو برا کر کے پیش کرتا ہے۔ نفس امارہ کی تعریف کی کہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو بری چیزوں کی دعوت دیتا ہے اور انسان بالآخر اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اور گناہ انجام دیتا ہے۔ یہ انسان جب تک اس ہوا و ہوس کا شکار رہے گا اس منزل والا تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہم نے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر عقل کو مجسم کر دیا جائے،
عقل کی اگر کوئی شکل ہوتی اور اس کی اگر کوئی انسانی شکل ہوتی، لکان الحسن، تو وہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے۔ یہ روایت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل انسان ہوتا، اگر عقل کی کوئی شے، حیت اور شکل ہوتی، لکان الحسن، تو مولا حسن علیہ السلام ہوتے۔ ایک دوسری روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو کان الحلم رجلا لکان علیا، اگر حلم و بردباری ایک انسانی صورت میں ہوتا تو مولا علی کی صورت میں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ الْفَضْلُ شَخْصًا، اگر فضل کی کوئی صورت ہوتی، فضل کا کوئی جسم ہوتا، لَكَانَ الْحَسَن، تو مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے۔ وَلَوْ كَانَ الْحَيَاءُ صُورَةً، اگر حیا مجسم بن جاتا، لَكَانَ الْحُسَيْن، تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصًا هَيْئَةً لَكَانَتْ فَاطِمَةٌ بَلْ هِيَ أَعْظَمُ إِنَّ فَاطِمَةَ ابْنَتِي خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ عُنْصُرًا وَشَرَفًا وَكَرَمًا، اور اگر حسن اور زیبائی کی مجسم ہو جاتا تو وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی، بلکہ اس سے بیشتر، اس سے اعظم، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ اس زمین میں عنصراً، شرف کے حساب سے، کرامت اور بزرگی کے حساب سے، ہر لحاظ سے خیر اہل الارض، اس زمین پہ بہترین ہے سب میں سے، رہنے والوں میں سے۔ یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم قول۔ غایت المرام میں بھی یہ علامہ بہرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ مئۃ منقبہ میں ابن شاذان نے صفحہ نمبر 135 پہ بھی اس کو نقل کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْعَقْلُ رَجُلًا لَكَانَ حَسَنًا، اگر عقل کی کوئی صورت ہوتی تو مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہوتی۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دن بھی قریب ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کئی سوالات کیے جاتے ہیں، صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ مولا نے کیوں صلح کی، کیا صلح کی بھی صحیح یا کیوں صلح نہیں کی، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا۔ اتنا بیان کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو بزرگواروں سے، یعنی مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک جگہ پہ مولا نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے محبوب سمجھتا ہے، وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ جو مجھے دوست رکھتا ہے، ان کو بھی دوست بنائے اپنا۔ جو مجھے چاہتا ہے، حسنین کو بھی چاہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہو کہ میرے نزدیک میرے محبوب حسنین ہیں، اور جو غائب ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، قیامت تک کے میرا پیغام ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے حسنین سے محبت کرے۔ مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نماز کا یہ ایک واقعہ آپ سنتے ہیں، اگر ممبر پہ رسول خدا تشریف فرما ہوتے تھے، مولا حسن کی یا مولا حسین کی آمد ہوتی تھی، رسول خدا ممبر چھوڑ دیتے تھے، ان کو گلے لگاتے تھے۔ سجدے میں اگر سجدے میں حسنین کریمین آتے تھے تو سجدہ طولانی ہو جاتا تھا۔ یہ یعنی محبت کا اظہار ہے رسول خدا کا حسنین کریمین کے ساتھ۔ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص ہے جس کا نام سید ابن ابی سرح ہے، اور اس کے ساتھ یہ زیاد بن ابی
یہ ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ وہاں سے فرار کرتا ہے اور مدینے میں مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، اس کے گھر والوں کو گرفتار کرتے ہیں، اس کے گھر کو خراب کر دیتے ہیں، اس کا گھر پورا برباد کر دیتے ہیں۔ جب مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کو خبر پہنچی، مولا کے محضر میں آیا، مولا نے خط لکھا اس زیاد بن ابی کو، جو ابن زیاد کا والد تھا، اس کو خط لکھا، لیکن اس ملعون نے کوئی خط کی پرواہ نہیں کی۔ دوبارہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کو خط لکھا اور مولا نے فرمایا کہ اپنے اس فرماندار کو، اپنے حاکم کو توبیخ کرو، مذمت کرو۔ تو اس نے اس کام کو غنیمت سمجھتے ہوئے بالآخر اس کو رہائی دلوائی۔ کچھ افراد تو ایسے تھے جو مستمر اور ہمیشہ مولا سے حقوق لیتے تھے، مولا کے دروازے پہ آتے اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد کرتے تھے۔ کہیں سے ان کی مدد نہیں ہوتی تھی سوائے مولا حسن کے دروازے کے، در اہل بیت سے، در اہل بیت پہ آتے تھے اور اپنی جو ناتوانی ہے، فقیری ہے، غریبی ہے، اس کا اظہار کرتے تھے، مولا ان کی مدد کرتے تھے۔ تو ایک بار کسی نے پوچھا، مولا آپ جو بھی فقیر نیاز مند آتا ہے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں فقیر خدا ہوں، سبحان اللہ، میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اور میں خدا سے جو چیز چاہتا ہوں وہ مانگتا ہوں، اور میری دل یہی ہوتی ہے کہ خدا مجھے رد نہ کرے۔ میں بھی اس لیے سائل کو رد نہیں کرتا کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سائل کو واپس نہ کیا جائے۔ اس فقر کے دور میں آج جو یہ کرونا کا یہ موذی مرض ہے، کئی افراد گھروں میں آپ خود دیکھیں، وہ شریف ہیں، کسی سے مانگ نہیں سکتے، ان کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہی ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا تھا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم جو اپنے آپ کو شیعیان حیدر کرار کہلواتے ہیں، خدا ہمیں ان کا واقعی شیعہ بنائے، ہمیں توفیق دے، ہم بھی ان مسکینوں کی، ان فقیروں کی، کچھ افراد سفید پوش ہیں جو ان دنوں میں مثلا کما نہیں سکتے یا کچھ مسائل ہیں ان کے ساتھ، ان کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی ایک دن تفسیر کے درس میں فرما رہے تھے کہ یہ امیر اگر سمجھتا ہے کہ یہ سارا مال میرا ہے، یہ غلط فہمی ہے اس کی، یہ اس کے پاس امانت ہے، یہ اس کو جو خداوند متعال نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے، اگر امانت نہیں دے گا تو یہ خائن ہے، جو خائن ہے وہ فاسق ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو امیر اور اس انداز سے پیسے والا نہ سمجھے کہ یہ سارا مال میرا ہے۔ عبد تو ہوتا ہی وہی ہے جو اپنا مال نہ سمجھے، تو لہٰذا ان کو یہ غرباء، فقراء، مساکین کا جو حق ہے اس کا بھی نہیں ہے۔ یہ منت نہ کرے کہ میں نے تمہیں دیا، یہ میرا پیسہ تھا، نہیں، خدا نے تمہیں دیا ہے، تم نے ذمہ داری ادا کی ہے، تمہارے اوپر جو واجب اور لازم تھا تم نے اپنی امانت اس اہل کو دی ہے، اگر نہیں دو گے تو قیامت میں تم پر عذاب ہوگا، تم گناہ گار ہو۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ اگر کوئی آتا تھا تو ان کو اتنا دے دیتے تھے، وہ بے نیاز ہو جاتے تھے، یعنی ایسے نہیں کہ ہم مثلا جیب میں اگر کھلے 5 روپے پڑے ہیں تو 5 روپے دے دیں۔ البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، خالی نہیں واپس کرنا چاہیے، لیکن بالآخر ہم مثلا کوئی مدرسے سے کوئی چندہ لینے آتا ہے تو اس کو 100 روپیہ دے دیتے ہیں اور اپنا شہیدوں میں نام لکھوا دیتے ہیں کہ ہم بڑے ماشاءاللہ خیرین اور بڑے خیر انجام دینے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دو، تم کوئی احسان تو نہیں کر رہے ان کو دے کر، تم اپنی قبر بچا رہے ہو، تم اپنی آخرت سنوار رہے ہو، تم اپنی جنت بنا رہے ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے 5 روپے دے دیے اور آپ نے آخرت بنا لی۔
خود بالآخر جو حق ہے اس کے اس حساب سے دو. کوئی عالم دین اگر آتا ہے اور مدرسے کا تعاون مانگتا ہے تو اس کی کس انداز میں مدد کرنی چاہیے, کیسے مدد کرنی چاہیے, کوئی ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے, ہم تو ان سے تنگ آ گئے ہیں. خب اگر مستحق نہیں ہے, آپ نے جانچ پڑتال کی ہے, تو آپ نہ دیں ان کو. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے فقراء مساکین ان چیزوں کے لیے, مساجد مدارس کے لیے, امام بارگاہوں کے لیے, آپ دیں ان کو. باقی آپ گھر میں رکھ کے آپ یہ کہیں کہ مثلا کوئی مستحق نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ گناہ کر رہے ہیں. نہ خمس ادا کریں, نہ زکوٰۃ دیں, نہ صدقہ دیں, نہ خیرات کریں. ہو یہ کیا کر رہے ہیں آپ, گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں آپ. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن سوال کرنا خود ایک عجیب و غریب چیز ہے. انسان کس سے جو مانگتا ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ سوال کرنا, مانگنا, کس سے درخواست کرنا, یہ اچھی چیز نہیں ہے, مگر 3 چیزوں کے. نمبر 1, جب انسان پر اتنا قرضہ ہو جائے کہ ورشکستہ ہو جائے, کمر اس کی ٹوٹ جائے, اب وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا, اب کس سے قرضہ مانگے, اب کس سے مانگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں پیسے بھرے ہوئے ہیں, تجوریاں بھری ہوئی ہیں, بینک کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں, اب بھی یہ مانگ رہا ہے, کبھی کسی کے دروازے پہ, کبھی کسی کے دروازے پہ. یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2, انسان کے اوپر اتنی فقیری ہو, اتنا فقیر بن جائے, اس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے, تو اس حساب سے اب وہ فقیری تحمل نہیں کر سکتا, اس صورت میں وہ مانگ سکتا ہے. تیسرا, اس صورت میں کہ اچانک کوئی مسئلہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, زلزلہ آ جائے, اور گھر گر جائے مثلا اچانک, اس کو مثلا بزنس میں بڑا لاس ہو کہ اب وہ قابل تحمل نہ ہو. ان 3 موردوں میں, ان 3 جگہوں پہ انسان اگر درخواست کرتا ہے, کس سے مانگتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے. ورنہ اگر انسان خود کما سکتا ہے اور اس کی حیثیت بھی یہی ہے, اور بالآخر اپنا چرخہ چلا سکتا ہے, تو پھر اگر مانگ رہا ہے اس کو نہیں مانگنا چاہیے. تو لہذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخی تھے, شجاع تھے, اور اسی طرح مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی شجاع تھے, سخی تھے, کریم تھے. لیکن ایک بات آپ کی محضر میں عرض کروں, یہ جو کہا جاتا ہے مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ان کے پاس اتنے فوجی تھے, اتنے سپاہی تھے, میں آپ کے محضر میں عرض کروں مولا حسن غریب تھے. جیسے آج کے دور میں امام زمانہ غریب ہیں, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی غریب تھے. غریب اسے نہیں کہا جاتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو, نہ, غریب اسے کہا جاتا ہے جسے لوگ بھلا دیں. کبھی کبھی انسان اپنے گھر میں بھی غریب ہوتا ہے, اس پہ وہ توجہ نہیں دی جاتی. غریب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی معرفت نہ ہونا, اس کو نہ پہچاننا. امام زمانہ دونوں معناؤں کے حساب سے غریب ہیں. ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے اور ان کی قدر بھی نہیں ہے. من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, معرفت امام زمانہ اس انداز میں ہم نے حاصل ہی نہیں کی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینے کے اطراف میں ایک جگہ جا رہے تھے, تو مولا کے شاگردوں نے سوال کیا, مولا ان بنی عباس کے خلاف آپ, ان ظالموں کے خلاف آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کون سے ساتھی, کون سے یار و مددگار,
تو شاگردوں نے کہا مولا آپ کے بہت ساتھی ہیں، آپ کے بہت یار و مددگار ہیں۔ مولا نے فرمایا کتنے؟ تو ایک نے کہا 1,00,000۔ تو مولا نے تعجب سے فرمایا میرے پاس میرے مددگار 1,00,000 ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولا 1,00,000 سے بہت زیادہ ہیں۔ تو مولا نے فرمایا میرے پاس کیا میرے 2,00,000 مددگار ہیں؟ تو اس نے کہا مولا یہ پوری دنیا میں سے آدھے ایسے افراد ہیں جو آپ کی مدد کریں گے، آپ کے یاران میں سے ہیں، آپ کی مدد کریں گے۔ امام نے کچھ نہیں فرمایا۔ امام مرکب پہ سوار تھے، سواری پہ سوار تھے، اور ایک جگہ جس کا نام ینبع تھا، ینبع یا ینبو، جب وہاں پہنچے تو مولا نے وہاں پر کچھ بھیڑ بکری کو دیکھا کہ جب ان کو دیکھا مولا نے مولا نے فرمایا اگر ان گوسفندوں اور ان بھیڑ بکریوں جتنی تعداد بھی میرے ساتھ ہوتی میں قیام کرتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جب ان کو گنا تو ان ٹوٹل 17 تھے، 17 بھیڑیں تھی ٹوٹل۔ مولانا فرمایا اگر اتنی تعداد میرے ساتھ ہوتی میں قیام کرتا۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنے اصحاب تو تھے، 72 کہیں 100 کہیں، لیکن مولا کے ساتھ تھے، جنہوں نے قیام کیا مولا کے ساتھ تھے۔ لیکن مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے یہ سنیں کہ 17 افراد بھی نہیں مولا کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آغا مرزا ابو الفضل، خدا ان پر رحمت نازل کرے، مولا امام زمانہ سے بہت محبت کرتے تھے اور قوم کے بزرگان میں سے تھے، عاشق امام زمانہ تھے، اور گریا بھی بہت کرتے تھے، اور مولا امام زمانہ سے کئی بار انہوں نے ملاقات بھی کی تھی۔ ایک دفعہ نقل کرتے ہیں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ جمکران میں ان کی ملاقات ہوئی تو آغا نے کہا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے محضر میں پہنچے تو مرزا ابو الفضل نے کہا مولا آپ کب ظہور کریں گے، کب آئیں گے، ہم تو مر گئے ہیں آپ کے بغیر۔ مولا نے فرمایا مرزا ابو الفضل کیسے، کون محب ہے، کون ہمارا ساتھ دے گا؟ تو مرزا ابو الفضل نے کہا مولا اتنے سارے محب ہیں آپ کے، اتنے آپ کے یار و مددگار ہیں، اتنے آپ کے شیعہ ہیں۔ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا اکثر ان میں سے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ایک نفر بھی ایک شخص بھی ایاز کی طرح نہیں ہے جو ایسے کہے کہ مولا یا صاحب الزمان مجھے آپ چاہیے۔ کوئی کون سی منت منگوانے آتا ہے، کوئی کیا کس لالچ میں آتا ہے، کس کو کون سی حاجت ہوتی ہے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو بیماری سے شفا چاہیے، کسی کو کیا چاہیے، کسی کو کیا چاہیے۔ اے ابو الفضل کوئی اس لیے نہیں آتا یا صاحب الزمان خود اترامی خام مجھے آپ چاہیے، ایسے نہیں ہے۔ یہ ایاز کیا ہے؟ سلطان محمود غزنوی کا آپ نے نام سنا ہے، ان کے پاس ایک خادم تھا، ایک نوکر تھا، سیاہ غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ اس کے ساتھ یہ محمود غزنوی بہت محبت کرتا تھا، کہ اتنی محبت کرتا تھا کہ سارے حسد کرتے تھے کہ آپ اس سیاہ غلام کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ ایک دن جب عید کا آیا، عید کا دن ہوا تو تو سلطان محمود غزنوی نے ہدیے بانٹنا شروع کیے، کسی کو کیا تحفہ دیا، کسی کو کیا تحفہ دیا، اور رکھ دیے سارے ہدیے اپنے سامنے کہ آئیں اور یہ ہدیے لے لیں۔ تو جب ہدیے سارے سامنے پڑے ہوئے تھے سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ آئیں اور ان ہدیوں کو اٹھائیں۔
امتحان لے رہا تھا البتہ. تو آئے سارے وہ جو نوکر چاکر سارے اس کے چاہنے والے ان ہدیوں پر، ان گفٹ جو سارا سامان تھا اس پر ٹوٹ پڑے. کسی نے کیا اٹھایا، کسی نے کیا اٹھایا. جب سب نے اپنی ساری چیزیں اٹھا لیں اور وہ سامان ختم ہو گیا اور پیچھے چلے گئے، ہر کسی نے سامان اٹھا لیا، تو ایاز جو یہ خادم تھا سلطان محمود غزنوی کا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا اور سب نے سمجھ لیا کہ یہ نہیں آیا تھا. پھر آرام آرام سے اس نے چلنا شروع کیا، حرکت شروع کی. قدم بقدم یہ اب قریب آیا، کس کے؟ سلطان محمود کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ سلطان محمود کے کاندھے پہ رکھ کے کہتا ہے، سلطان محمود، اے بادشاہ، مجھے تم چاہیے، آپ چاہیے، مجھے سامان نہیں چاہیے. اس وقت سلطان محمود نے یہ کہا کہ اس کا آپ کے ساتھ فرق یہ ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لباس کی وجہ سے، ان تحفوں کی وجہ سے، ان پیسوں کی وجہ سے، ان گفٹوں کی وجہ سے، اس مال و دولت کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایاز کو میں اس لیے چاہتا ہوں، اس کو یہ گفٹیں، یہ تحفے، یہ مال و ملکت، یہ دولت نہیں چاہیے، یہ محبت کرتا ہے، اس کو میں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. امام زمانہ اجل فرج و شریف سے ایسے کون محبت کرتا ہے؟ جب تک ایسے محبت نہیں ہوگی مولا کا ظہور نہیں ہوگا. تو آغا مرزا ابوالفضل کو امام زمانہ نے یہی فرمایا کہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ان کو اپنی اشیاء سے محبت ہے، اپنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جمکران آتے ہیں، عریضے لکھتے ہیں، عریضے میں یہ نہیں لکھتے کہ اے امام زمانہ آپ چاہیے، لکھتے ہیں مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیماری سے شفا چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. کوئی یہ نہیں لکھتا مولا آپ چاہیے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر ہم اندھے ہیں، آپ کے بغیر ہمارے قلب مردہ ہے. کوئی یہ نہیں لکھتا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے غریب تھے. یہ اعتراض کرنا آسان ہے کہ مولا نے قیام نہیں کیا. ابن عباس کا جو دوسرا بیٹا ہے عبید اللہ، اس کے خانوادے کو، اس کے خاندان کو قتل کر دیتا ہے معاویہ. لیکن جب وہ 10,000 کی فوج کے ساتھ اس کے سامنے لڑنے جاتا ہے تو 10,000 درہم کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. یہ حشر تھا. اب بھی سوال کیا جاتا ہے مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کیوں کی، قیام کیوں نہیں کیا؟ آپ تاریخ پڑھیں. 40,000 میں سے 12,000 سپاہی عبید اللہ ابن سعد عباس کے ساتھ ہیں اور مولا حسن علیہ السلام نے بھیجا ہے. عبید اللہ عباس وہ ہے جو مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یمن کے والی تھے. اس وقت معاویہ نے اس کے خانوادے کو اور 2 بچوں کو بڑے ظلم کے ساتھ قتل کیا تھا. اس فجی واقعے کو کا کینہ تھا اس کے دل میں، وہ کینہ لے کے لڑنے گیا تھا معاویہ کے ساتھ. 10-12 ہزار فوج بھی ہے لیکن 10,000 درہم کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. اور اس کا جو جانشین تھا عبید اللہ بن عباس کا، جس کا نام غیث بن سعد بن عبادہ ہے، یہ سعد بن عبادہ کا فرزند ہے. سعد بن عبادہ جو اصحاب پیغمبر میں سے ہے، قبیلہ خزرج کا رئیس تھا جو مسلمان ہوا تھا. غیث بن سعد اہل بیت علیہ السلام کے محبین میں سے ہے. اور مولا نے اس کو بینوان والی مصر بھی بھیجا تھا. جب مولا ان کو مصر بھیج رہے تھے تو مولا اس کو فوج کے ساتھ کچھ سپاہی دے رہے تھے کہ یہ اپنے ساتھ مصر لے کے جاؤ. تو غیث نے کہا مولا ان سربازوں کی، ان فوجیوں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ اکیلے ہیں، میں تنہا جاؤں گا. اسے کہتے ہیں بصیرت، اسے کہتے ہیں مردانگی، اس کے کہتے ہیں وفاداری.
کہ اپنے مولا کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. بدون محافظ مصر چلا گیا. وہ فوج، وہ سپاہی مولا سے نہیں لیے. وہ جانتا تھا کہ مولا ہمارے تنہا ہیں، مولا کو ضرورت ہے، مولا کو ضرورت ہے ان سپاہیوں کی. تو اس حساب سے وہ جو غیث تھا اس نے ساتھ دیا. اس کو یہ معاویہ اس کے لیے پیسے بھیجتا ہے 10,000، لیکن واپس کر دیتا ہے. اتنے کتنے ایسے کتنے سپاہی ہیں جو امام زمانہ کے رکاب میں جنگ کریں گے، مولا کی مدد کریں گے، جو اپنا تن من اپنا وجود سارا مولا کے لیے ہو ان کا، جو ہوا و ہوس کے مرید نہیں ہیں. ہمارے گناہ شناسی کے درست چل رہے ہیں. یہ انسان اگر ہوا ہوس کا مرید رہے گا کبھی بھی امام کا مرید نہیں بن سکتا، امام کا پیروکار نہیں بن سکتا. جو انسان ہوا ہوس کا مرید ہے وہ امام کو بھی چھوڑ دے گا. کوئی زن کو ترجیح دے گا، کوئی دولت کو ترجیح دے گا، کوئی زر کو ترجیح دے گا، جیسے انہوں نے چھوڑ دیا. اتنا کینہ تھا دل میں پھر بھی چھوڑ دیا. لیکن اگر محب واقعی ہوگا، مالک اشتر ہوگا، غیث بن سعادہ ہوگا، میثم تمار ہوگا، تو پھر مولا پہ قربانی دے گا. اس کے لیے عمار یاسر جیسا قلب چاہیے، مالک اشتر جیسا قلب چاہیے. وہ قلب جو کبھی بھی ہوا و ہوس کا شکار نہیں ہوتا، تب جا کے مولا کا مرید بنے گا. خداوند متعال ہمیں اس ہوا و ہوس سے بچائے اور مولا کی معرفت عطا کرے، تاکہ اس معرفت سے ہم امام کو پہچانیں اور امام کے مرید واقعی بن سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.